الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعہدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ کہ جب انہوں نے کوئی بے حیائی کا کام کر لیں، او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ اپنے گناہوں پر، اپنی کارروائیوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، تو ان کے اس کام کا بدلہ اچھا دنیا میں یہ ہوگا اور آخرت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بخشش عطا کر دی جائے گی۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور کتنا اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، جو لوگ کوئی بے حیائی کا کام کر لیں، یعنی کہ وہ کوئی ایسا کھلا گناہ کر لیں کہ جو دنیا کے سامنے ہو، جس میں ان کی بے عزتی ہو جائے، رسوائی ہو جائے، بدکاری کر لیں یا گناہ کبیرہ کر لیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر لیں، ناانصافی کر لیں، کوئی بھی کوتاہی، چھوٹا موٹا گناہ صغیرہ کر لیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ کو یاد کر کے فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ہونے کے بعد اس سے غافل نہیں ہوتے، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فوراً اس پر توبہ استغفار کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہ تو ہو جائے، ظاہر انسان گناہوں کے لیے ہی بنا ہے، انسان سے گناہ تو ضرور ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، فوراً ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی سے پیش ہو جاتے ہیں اور اس پر گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، تو ایسے لوگ چاہے ان سے گناہ ہو جائیں لیکن اس کے بعد وہ اللہ سے مغفرت کر لیں اور اس پر اصرار نہ کریں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور جنت ہے اور باغات ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ کرنے کی اور اس پر توبہ کرنے کے بعد ایک شرط بیان کی جا رہی ہے
یعنی اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں حقیقت میں توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہ کرے، یعنی اپنے گناہوں پر ڈٹ نہ جائے، یعنی متکبر نہ ہو جائے، اڑ نہ جائے، اکڑ نہ جائے۔ یہ نہیں کہ گناہ کر لیا اس کے بعد وہ اس کو صحیح بھی سمجھتا ہے، اس پر اکڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا، یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور اس پر وہ نادم ہے اور اصرار نہیں کرتا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس پر مغفرت ہو جائے گی۔ اور اسی آیت کے حوالے سے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ما اسر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، بے شک وہ دنیا میں دوبارہ وہی گناہ کر رہا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ وہ اصرار کرنے والا ہے۔ یعنی گناہ ہوتا ہے، اس پر شرمندہ ہوتا ہے، بے شک وہ دن میں 70 مرتبہ ہی کیوں نہ ایسا عمل کرے کہ جو اپنے کارروائی کی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس پر دوبارہ وہ دہرا رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ ساتھ ساتھ استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک خوبصورت نسخہ عطا کیا گیا ہے، تریاق عطا کیا گیا ہے کہ اگر گناہ کو انسان زہر سمجھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تریاق ہے کہ وہ بے شک جتنا بھی گناہ کر لے، اگر اس پر اصرار نہ کرے، اس پر اکڑ نہ جائے، مغرور نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہمیشہ معافی کا اعلان ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ اصرار کرتا ہے، اس پر اکڑتا ہے، تو اس پر جو ہے اس کی توبہ کا کوئی کام نہیں، اس کی توبہ کا آمد نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تو اس سے پہلے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا۔ یعنی انسان کے وجود سے، انسان کی تخلیق کے وجود سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے گناہ کے سبب کو پیدا کیا۔ اس کی عجیب حکمت ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ گناہ کریں گے، تو اس کے گناہ کے سبب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے اس کے گناہ کے سبب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اس میں عجیب حکمت ہے، عجیب مصلحت ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو وہ صرف عبادت کے لیے تھے، ان کے اندر گناہ کا کوئی عنصر ہی نہیں تھا، یعنی وہ چاہ کر بھی انسان کی طرح گناہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو جب اللہ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس کے اندر یہ رکھا کہ شیطان ان کو بھٹکائے گا، راستے سے دور کرے گا اور اس کو گمراہ کرے گا، ہدایت کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، دوسرے کتابیں بھیجی، ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ بھی رکھا کہ بے شک شیطان اس کو جتنا بھڑکاتا رہے، وہ زہر اس میں ڈالتا رہے، لیکن اس کے لیے تریاق کے لیے عجیب نسخہ بھیجا کہ جتنا بھی وہ کچھ کر لے تو انسان اگر توبہ کر لے تو وہ سارا اس کے لیے معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ معافی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، انسان کے لیے آسان ہے، چاہے وہ جتنے بھی بڑے گناہ کر کے کیوں نہ آ جائے، 1-2 دفعہ اللہ سے استغفار کرے، اللہ کے آگے جھکے، ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اللہ پاک مجھ سے گناہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو اللہ معاف کر دے گا۔ اور فرمایا حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے توبہ، جیسے گناہ کی ہی نہیں، یعنی وہ ایسے صاف ستھرا ہے، ایسے کورا ہے، اس کا نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جب ایک دفعہ اس کے گناہ کو مٹا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مصلحت سے بات بعید ہے کہ اس کو دوبارہ اس کے گناہ پر حشر میں یا دنیا میں رسوا کیا جائے، وہ دوبارہ اس کو نہیں ذکر کیا جائے گا کہ یار تو نے گناہ کیا تھا تو تجھے معاف کر دیا گیا، یا تجھے جو بھی تو نے یہ فلاں جگہ کام کیا، ہم نے معاف تو کر دیا لیکن تو نے یہ کیا تھا۔ اس چیز سے بات بعید ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں امید کی جا سکتی کہ وہ انسان کو معاف کرنے کے بعد، اس کو بخشنے کے بعد اس کو آخرت میں دوبارہ رسوا کرے۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی، اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے، جزا، سزا، عذاب، ثواب، نیکی، بدی، اچھائی، برائی، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی پیدا کیے، ثواب بھی پیدا کیا،
تو اس کی بھی عجیب مصلحت ہے اور رحمت کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کرنے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گی، گناہ کرے گی، برائیاں کرے گی، بدی کرے گی۔ ہم تو ایسے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے عبادت کرتے رہتے ہیں، نیکی کرتے رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، تسبیحات کرتے رہتے ہیں، تو آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ جو عبادت کی بھی کرے گی لیکن ساتھ گناہ بھی کرے گی، برائیاں بھی کرے گی، ان کو شیطان بھٹکائے گا، وہ لڑیں گے بھی، آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے، تو آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس میں عجیب مصلحت تھی کہ فرشتے اگر عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، تو ان کو تو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے، ان کا تو اس میں کوئی کمال نہیں کہ وہ اگر گناہ نہیں کرتے، برائیوں سے بچتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، آپس میں باس مباحثے نہیں کرتے، تو اس میں تو ان کا کمال ہی نہیں کہ ان کو تو پیدا ہی اس لیے نہیں کیا گیا، ان کو تو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان وہ اس دنیا میں جاتا ہے، وہ ذکر بھی کرتا ہے، برائیاں بھی اگر کوئی ہو جائے اس سے، پھر اس سے گناہ کی توبہ بھی کرتا ہے، انسان کے ساتھ تمام تقاضے بشری لگا دیے گئے، انسان پر اس کی خواہشات نفس بھی ہیں، اس کی شہوتیں بھی ہیں، اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور اس کی سستیاں بھی ہیں، ساری اس کے ساتھ گناہ کے تقاضے ہیں۔ تو جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ لگا دیے گئے، پھر بھی وہ اللہ کے لیے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ان گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ فرشتوں سے بھی زیادہ درجہ مقام حاصل کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فوراً دنیا میں نہیں بھیج دیا، اس سے کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کی تخلیق کی تھی کہ وہ دنیا میں جائے گا، اگر اس سے گناہ ہو جائے پھر اس سے وہ مغفرت طلب کرے گا، تو اس چیز کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ایک چیز کا پابند کر دیا کہ آپ ایسا جو چاہیں آپ کریں، جدھر جانا چاہیں آپ جائیں، لیکن ایک چیز آپ کے لیے حکم کی پابندی ہوگی کہ آپ فلاں درخت کے قریب نہیں جائیں گے، صرف ایک چیز کا پابند کر دیا۔ اور پھر شیطان نے بھی ظاہر ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا، اس کے لیے اس نے کام کیا، اس نے آدم علیہ السلام کو بھٹکایا اور وہ درخت کے پاس چلے گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ تو پھر آگے دوسرا امتحان تھا کہ گناہ تو ہو گیا، کیا یہ شیطان کی طرح ہمیشہ کے لیے آگے سے ڈٹ جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، یا یہ کہ واپس لوٹ آئے گا اور اللہ سے اپنی مغفرت کو طلب کرے گا؟ تو آگے دوسرے امتحان میں بھی آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ جیسے ان سے غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگی، بخشش طلب کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری ندامت کے ساتھ پیش ہوئے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات عطا کیے، کچھ ذکر اذکار عطا کیے کہ آپ یہ پڑھیں، آپ کو مغفرت کر دی جائے گی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کے تمام امتحان مکمل ہو گئے کہ پہلے ان کے اندر انسان میں صلاحیت ہے گناہ کرنے کی، پھر اس کے بعد گناہ کے بعد یہ نہیں کہ شیطان کی طرح آگے سے اکڑ جائے، اصرار کرنے لگ جائے، یہ اس کے بعد یہ ہے کہ فوراً وہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دنیا میں لگا کر بھیجا، اور یہ کہ ساتھ اس میں بھی مصلحت تھی انسان کی کہ ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ کو ٹوٹے ہوئے دل، جلے ہوئے دل، پریشان دل، ندامت والے دل پسند ہیں۔ انہ کان للأوابین غفورا، جو ایسے دلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ٹوٹے ہوئے دل اور ندامت والے دل اور پریشان دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو جب انسان سے کبھی گناہ ہو جائے، توبہ کرے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تو اس میں بھی اس کے مقام اور مرتبے کا اضافے کی صورت میں شکل آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے 3 شرطیں بیان کی۔ پہلی شرط تو یہ کہ جب گناہ ہو جائے انسان سے تو فوراً اس پر ندامت اختیار کرے، اللہ کے سامنے پشیمان ہو، اللہ کے سامنے حاضری کرے، عاجزی کے ساتھ پیش ہو، افسوس کرے کہ یار یہ بہت گناہ ہو گیا میرے سے۔ یہ نہیں کہ گناہ ہو جائے تو اس پر اکڑ جائے کہ یہ ایک تو بڑا اس میں سکون ہے، بڑا اس میں مزہ ہے،
یا یہ کہ کوئی اور طریقے سے اس پر خوش ہونے لگ جائے، یہ نہ ہو، بلکہ یہ کہ اللہ کے سامنے نادم و شرمندہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کو فوراً چھوڑ دے، یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ کر رہا ہے ساتھ ساتھ توبہ بھی جاری ہے، ایک طرف سے گناہ کر رہا ہے ایک طرف سے توبہ کر رہا ہے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ ہی جاری ہے گناہ بھی ساتھ ساتھ ہی توبہ، اس طرح کوئی تو یہ مذاق ہے۔ تیسری شرط یہ کہ جب ایک دفعہ کر لیا اس پر تو شرمندہ ہو، لیکن آئندہ کے لیے یہ پکا ارادہ کرے کہ یا اللہ ایک دفعہ تو ہو گیا، لیکن یہ کہ میں آئندہ کے لیے پکی توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی اس طرح کے کسی کام میں، کسی چیز میں، کسی عمل میں، کسی کارروائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور یہ اگر اس طرح وہ 3 شرطوں پر پوری عمل کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ قبول نہ ہو، اس کی توبہ ضرور بضرور قبول ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی توبہ کو قبول کرے، کیونکہ اللہ چاہتا یہی ہے کہ انسان گناہ کرے تو اس کے بعد ضرور توبہ کرے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگا کر بھیجے، ایک اس کے دائیں کندھے پر ہے جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے، ایک اس کے بائیں کندھے پر ہے جو اس کی برائیاں لکھتا ہے۔ تو جو دائیں کندھے والا فرشتہ ہے نیکیاں لکھنے والا، وہ اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے دونوں کا، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو دوسرے سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی محتاجی نہیں ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ دوسرے سے پوچھے کہ میں یہ عمل میں لکھوں یا نہ لکھوں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے یا صرف نیکی کا ارادہ ہی کر لیتا ہے تو فوراً وہ جو نیکی لکھنے والا دائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے، دائیں کندھے والا فرشتہ ہے، وہ فوراً اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہے، اور اس کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی پابندی نہیں کہ وہ بائیں کندھے والے سے پوچھے کہ آیا اس نیکی کو میں لکھوں یا نہ لکھوں۔ البتہ جو بائیں الٹے کندھے والا فرشتہ ہے، برائیاں لکھنے والا، اس کو اس چیز کی پابندی ہے کہ جب وہ کوئی برائی لکھنے لگے تو اس کو سیدھے ہاتھ والے، سیدھے بازو والے، دائیں کندھے والے فرشتے سے ضرور پوچھے، کیونکہ وہ اس کا امیر ہے۔ تو جب کوئی برائی انسان کرتا ہے تو یہ بائیں کندھے والا پوچھتا ہے اس امیر صاحب سے کہ یار میں اس کی برائی لکھ لوں یا نہ لکھوں؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار چلو چھوڑو، ایک دفعہ اس نے برائی کی ہے، کیا پتہ یہ واپس لوٹ آئے، دوبارہ اس کی طرف رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر تمہیں دوبارہ مٹانا پڑے گا اس کو، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ تم نہ ہی لکھو، اس کو چھوڑ دو۔ پھر اسی طرح وہ گناہ کرتا ہے انسان، اگر توبہ نہیں کرتا دوبارہ جب اس نے گناہ کر لیا تو پھر دوبارہ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یار یہ اس نے دوبارہ کر لیا ہے، اس طرح میں توبہ اس کی ہوئی نہیں درمیان میں، تو اس کو میں گناہ کو درج کر لوں اس کے نامہ اعمال میں، تو اس طرح دوبارہ اس کو، حتیٰ کہ یہاں تک بہت زیادہ کوئی اصرار کرنے لگ جائے اپنے گناہوں پر اور توبہ نہ کرے تو پھر وہ مجبوراً اس کو اجازت دیتا ہے کہ یار تم ٹھیک ہے اس کو لکھ لے اس کے نامہ اعمال میں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے اس سے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اچھے بن کے رہو، برائیاں نہ کرو، نیکی اختیار کرو، اچھائیاں کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو غالب ہے۔ اسی طرح امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا کہ توبہ کے تو حقیقت میں یہ 3 ہی منزلیں ہیں، پہلے یہ کہ انسان شرمندہ ہو، دوسرا یہ کہ انسان اس پر فوراً چھوڑ دے، تیسرا یہ کہ اس کو ہمیشہ کے لیے عزم کرے کہ وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے، نادم بھی ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں یا اللہ اس پر مجھے معاف کر دے، اور اس پر فوراً ترک بھی کر دیتا ہے جتنا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ زندگی میں دوبارہ اس چیز کی ضرور اس کے دل میں ایک بات ہے کہ یار میں یہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتا، شاید اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے میں عزم جو کر رہا ہوں یہ پختہ نہیں ہے، میں ضرور اس میں دوبارہ شاید مبتلا ہو جاؤں۔ تو انہوں نے لکھا کہ پھر بھی مایوس نہ ہو، اگر یہ چیزیں اس کے دل میں ہیں کہ دوبارہ بھی شاید یہ گناہ ہو جائے تو ضرور پھر بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی اس کو اتنی صلاحیت، اتنا ملکہ عطا کرے گا کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں اس گناہ سے دوبارہ بچ جائے گا۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ جو لوگ بعض ایسے ہیں کہ جن کے رزق کی، ملازمت کی اور نوکری ایسی ہے کہ جس میں جو شریعت کے پورے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، تو ان کو یہ نہیں حکم دیا گیا کہ آپ فوراً چھوڑ دو اس کو یا گھر جا کے بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ کہ آپ اللہ سے مانگتے رہو اور اچھی نوکری کی، اچھی رزق کے
دروازے کھولنے کی اللہ سے دعا کرتے رہے، اور اس طرح کوشش کرتے رہے دنیا میں جس طرح بے روزگار آدمی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر آ کے بیٹھ کے آرام سے، بلکہ یہ کہ اچھے اسباب رزق، حلال اسباب رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ پاک میں کوشش کر رہا ہوں، اور ساتھ کوشش کرتا رہے، اس طرح کوشش کرتا رہے جس طرح بے روزگار آدمی کوشش کرتا رہتا۔ اور توبہ اور استغفار صرف اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے لیے اور برے کام کرنے کے بعد کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے، یہ نسخہ جو ہے یہ اور بھی بہت سارے کاموں کے لیے ہے۔ اس کی عجیب مثال ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ آپ علیہ السلام کو تو اللہ نے معصوم بنایا، تو پھر کس طرح ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے؟ تو بالفرض یہ کہ اگر کوئی بھول چوک بھی دنیا میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دنیا میں آخرت میں ہمیشہ جتنے پہلی زندگی میں بعد کی زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے گئے۔ تو اس تمام کے باوجود اللہ نے معصوم پیدا کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ انی لاستغفر اللہ 70 مرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے بھی زیادہ، یعنی 70 کا لفظ کثرت کے لیے ہے کہ میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں دن میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے اور مدارج کے لحاظ سے ترقی کے لیے بنایا۔ اسی طرح انسان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور سنت کے مطابق جو آتا ہے سنت میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب نماز پڑھو اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھو، تو آپ علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا اور ہمیں بھی یہی حکم ہے، سنت ہے کہ نماز پڑھے اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھے۔ تو نماز تو خود عبادت ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اگر ہم سے کوئی دنیا میں کوئی اس عبادت کے دوران کوئی غلطی کوتاہی، کوئی نقص ہو گیا، کوئی کمی پیشی، کوئی نقصان ہو گیا، تو اس سے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، یا اللہ وہ ہمیں معاف کر دے کہ اس عبادت کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، جس طرح پہ تیرا حق تھا ادا کرنے کا عبادت اس طرح ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، دن کو بھی عبادت کے لیے، لیکن رات کو بہت سارے لوگ کانوا من اللیل ما یہجعون، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، بہت کم رات کا وقت ایسا ہے کہ جس میں وہ آرام کرتے ہیں، تو وہ بالاسحار ہم یستغفرون، صبح اٹھتے ہیں تو پھر استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ تو رات تو پوری انہوں نے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، ذکر اذکار کیے، نفل پڑھے، تہجد پڑھی، صبح اٹھ کے پھر عبادت میں لگ گئے۔ تو اس کا بھی یہاں یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح کہ ہمارا آپ کے لیے حق تھا، جس طرح آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح ہم حق ادا نہیں کر سکے، اس پر ہم معافی چاہتے ہیں۔ اور یہ کہ انسان جب ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی اب مثلا ہم اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں، ابھی جمعہ کو ادا کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے جو ہماری کیفیت تھی وہ اس سے کمزور تھی، اس سے ناقص تھی۔ تو انسان جب اس کے مدارج، اس کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے تو اس کو جو پچھلی منزلیں ہیں، پچھلے مقام ہیں، پچھلی زندگی ہے، اس میں نقص نظر آتا ہے، یعنی وہ اس کو ناقص لگتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بعض دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب یہاں پر اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ یا اللہ وہ جو پچھلی نقص ہم نے اس دنیا میں گزار دیے، پچھلے زندگی گزاری ہم نے نقصان کے ساتھ، اس پر ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ اللہ کے آگے پیش ہوتا ہے، اگر دوبارہ اس کو اس چیز کی توفیق ہو جائے، یعنی نماز پڑھنے آیا، دوبارہ اس کو نماز کی توفیق نصیب ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے مقبول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کے گھر اگر کوئی آ جائے تو اگر آپ کو تکلیف ہو اس کے آنے سے، آپ کو برا لگے، آپ کو اچھا نہ لگے کہ وہ فلاں شخص میرے گھر کیوں آتا ہے، تو آپ اس کو تو آنے نہیں دو گے دوبارہ۔ اسی طرح اللہ اگر آپ کو اپنے در پہ دوبارہ بلا رہا ہے، دوبارہ اپنے آگے حاضری کی توفیق دے رہا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری عبادت کو قبول کیا اور اس کو دوبارہ ہمیں بلانے کی توفیق دی۔ اور اس طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے انسان جو ہے برائیاں کرے گا، لیکن وہ یہ صرف چاہتا ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھے، یہ نہیں کہ انسان سے کوئی برائی ہو گئی، برے کام ہو گئے، گناہ ہو گیا تو اس پر فوراً اڑ جائے۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آج کل جس طرح انسان بہت سارے ایسے تعویلیں پیش کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ تو گناہ ہے ہی نہیں،
یہ تو میں فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ پڑھا، یا فلاں مصلحت بیان کرنے لگ جاتا ہے، یا عذر بیان کرتا ہے، یار میں تو بیمار تھا، یا اس طرح تھا، یا اس طرح تھا، آگے سے باس مباحثے کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. یہ وہ اصرار کرنے والا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جو اصرار نہیں کرتے ہیں. تو اصرار کا مطلب یہ کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھے، اور یہ نہیں کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اور اس پر ڈٹ جائے اور اس کو صحیح سمجھ کر کرتا رہے. اور گناہ کے بارے میں یہ ہے، توبہ کے بارے میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے توبہ کرے. یہ نہیں کہ انسان کے کوئی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بڑی بدنامی ہو جائے گی کہ یار فلاں شخص نے تو یہ کام کر لیا، کہ وہ تو دنیا کے سامنے رسوا کریں گے مجھے، اس لیے نہ توبہ کرے، اللہ کے ڈر سے توبہ کرے. یا اس طرح ہوتا ہے کہ یار فلاں کام ہے تو بڑا اچھا، لیکن اس میں یہ کہ انسان کو بیمار ہونے کا ڈر ہے، تو وہ اس لیے توبہ کر رہا ہے، اس لیے اس گناہ سے بچ رہا ہے کہ وہ اس بیماری سے بچنا چاہتا ہے. تو یہ توبہ نہیں ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو کسی گھاٹے کا نقصان کا خطرہ ہے، تو وہ اس لیے وہ کام نہیں کرتا کہ یار فلاں جگہ وہ کام کروں گا، ہے تو برا ہی لیکن اس میں گھاٹے کا خطرہ ہے، مجھے نقصان کا خطرہ ہے، نقصان سے بچ کے نہیں کرنا چاہتا. تو یہ انسان کے لیے توبہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہی ہے. بعض دفعہ انسان پولیس سے ڈر کے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر ڈر کے کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہمیشہ انسان کے لیے انتظار کرتی رہتی ہے. جیسے بخاری شریف میں آتا ہے، ایک بنی اسرائیل کے نوجوان کا واقعہ ہے کہ وہ بہت بڑا سرکش تھا، ہر طرح کے اس کے اندر گناہ تھے، بدکاری کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا، لوگ اس سے بہت تنگ آ گئے. ہر طرح کے جب اس سے ہیلے بہانے اس کے نہیں چل سکے تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ یار اس کو جو ہے اگر اس نے دوبارہ یہ کام کیا تو اس کو ہم یہاں سے بستی سے شہر سے نکال دیں گے. تو وہ کچھ عرصہ تو اس ڈر کی وجہ سے بچا رہا کہ یار یہ لوگ اب مجھے اس شہر سے نہ نکال دیں، لیکن پھر اپنی عادت سے مجبور تھا، بدکاری سے، سرکشی سے، پھر اس عادت میں مبتلا ہو گیا. تو لوگوں نے ایسے ہی کیا، اس کو مارا، رسوا کیا، ذلیل رسوا کر کے مار پیٹ کے اٹھا کر اپنے شہر سے باہر پھینک دیا. اور پہلے دور میں شہر اس طرح نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کل ہے. چھوٹے شہر ہوتے تھے اور ان کی 4 دیواریاں ہوتی تھیں اور دروازے ہوتے تھے. تو جب شہر کے دروازے کے باہر چھوڑ آئے تو وہاں اس نے دیکھا کہ یار یہاں تو کوئی بھی نہیں، میرا اکیلا پڑا ہوں. تو کچھ عرصہ گزرا تو سردی بھی تھی، بیمار ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ موت قریب آ گئی، وہ فوت ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ آپ فلاں جگہ جائیں، ادھر دیکھیں ایک میرا بندہ سو رہا ہے، بندہ مر گیا ہے، اس کے پاس جائیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، اس کے بعد اس کے جنازے کا انتظام کریں، اور لوگوں کو اعلان کریں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی مغفرت کرائے، جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، جو بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہے، تو وہ وہاں پر حاضر ہو جائے اس کے جنازے میں. تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس کو اٹھایا، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور جنازے کے لیے اعلان کر دیا کہ جو اپنے گناہ سمجھتا ہے کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہیں وہ آ جائے اور اس شخص کے جنازے میں شریک ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس کا ولی فوت ہو چکا ہے، تو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا تو اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے. تو لوگ آ گئے، جنازے کی تیاری ہو گئی. تو لوگوں نے دیکھا یہ تو وہی فاسق ہے جس کو ہم نے مار مار کے ذلیل و رسوا کر کے اس شہر سے باہر نکال دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ یہ تو وہی ہے، فاسق آدمی ہے، آپ نے کس طرح اس کو کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جب یہ آخری حالات میں تھا، موت کے قریب تھا، تو اس نے مجھ سے عجیب باتیں کی کہ مجھ سے کہتا ہے کہ یار اللہ میرا آج تو کوئی باپ نہیں، کوئی والدین نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، تو ہی ہے میرا. آج میرے گھر والے ہوتے، میرا پوچھتے، میری خیر خواہی کرتے، کوئی میری بیماری کا علاج کرتا، کوئی میرے تسلیاں دیتا، کوئی میرا دوست ہوتا، میری خیر خواہی کرتا، کوئی میری مدد کرتا. آج تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، بیابان تھا، مر رہا تھا، تو صرف اس نے مجھے یاد کیا اور عجیب جملہ کہا کہ اللہ بندہ تو میں تیرا ہی ہوں، بے شک جتنا گناہ گار ہوں بندہ تو میں تیرا ہی ہوں. اور اگر آپ کو مجھے عذاب دینے سے آپ کی شان میں اگر اضافہ ہوتا ہے اور مجھے معاف کرنے سے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے تو تیری جلالت کی قسم میں اپنی معافی کا سوال نہ کرتا آپ سے. لیکن آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بہت غفور الرحیم ہیں. میں نے موسیٰ علیہ السلام سے سن رکھا ہے کہ آپ بہت غفور رحیم ہیں، تو یا اللہ میری بھی مغفرت کر دے، پوری زندگی میں نے تیری سرکشی میں گزاری تو مغفرت فرما دے.
تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جب وہ اتنی اپنی عاجزی پیش کر رہا ہے تو میرے اوپر یہ بات سجتی ہے کہ میں اس کو نہ معاف کروں؟ اتنے اپنی ندامت پیش کر رہا ہے، اتنی عاجزی پیش کر رہا ہے، اور ساتھ عجیب بات فرمائی کہ جس حال میں، جس مقام میں، جس کیفیت میں وہ مجھ سے اپنی مغفرت کر رہا تھا، جس کی معافی مانگ رہا تھا، اگر وہ تمام دنیا کے گناہ گاروں کے لیے بھی اگر مجھ سے اس کیفیت میں مغفرت طلب کرتا تو میں تمام کو معاف کر دیتا. یہ عجیب بات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہے. من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، کہ انسان ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے، اور اس کو کوئی اس چیز کی پابندی نہیں کہ وہ بوڑھا ہے، کتنے گناہ کیے. آسمان اور زمین کو بے شک بھر دیا انسان نے گناہوں سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.